السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ریاست میں، ایک بادشاہی ریاست میں ایک عورت رہتی تھی، بیوہ عورت، بڑی غریب عورت، بیوہ عورت تھی۔ اس کو 7 بیٹیاں تھیں، خوبصورت بھی تھیں، 7 بیٹیاں خوبصورت بھی تھیں، جوان بھی تھیں، اور اچھی، اور عورت نے اچھی تعلیم دی، تہذیب بھی، اچھی تعلیم بھی دی تھی، اور جو ہے بڑے پردے میں رہتی تھی۔ چلتے چلتے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کہ اس کی 4 بیٹیاں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹیاں تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی ہیں، کسی سے ملتی بھی نہیں ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی، تو یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ وہ بادشاہ کے دربار میں جاتی ہیں اور روتی ہوئی بادشاہ سے کہتی ہیں کہ میرے کچھ معاملات ہیں، مگر میں آپ سے اکیلے میں بات کروں گی۔ تو بادشاہ بولتے ہیں اماں جان، یہاں پہ سب لوگ ہمارے اپنے ہی ہیں، تو آپ جو ہے بے فکر ہو کے بولیے۔ بولے نہیں، میں جو بھی بات کرنی اکیلے میں کرنی ہے۔ وزیر تھوڑا غصے میں بات کرتا ہے، مگر وہ بوڑھی ماں جو ہے بات اکیلے میں ہی کرتی ہیں۔ تو پھر بھی بادشاہ جو ہے ان کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور بولیے اماں بھی آپ اپنی بات بتائیے۔ بولے میری 7 بیٹیاں ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور پردے والی بھی ہیں، میں نے ان کو اچھی تعلیم بھی دی ہے، اور اس ریاست میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، ان کے گھروں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا ہے میں اپنی بیٹیوں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں، اسی طرح میرا گزارا ہوتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میری بیٹیاں بڑی پرہیزگار ہیں، سب کچھ اچھا ہے۔ ایک بار میری بڑی بیٹی جو ہے تھوڑی بیمار ہوئی، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر جو ہے بتایا کہ آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ تو میں بڑی ناراض ہوئی اور بیٹی کو گھر لے کے آئے اور اس کو بہت مارا، بہت پیٹا، مگر میری بیٹی یہی کہتی تھی کہ اماں میں کسی کے ساتھ ہی یہ کام نہیں کی ہوں، یہ غلط کام نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کسی طرح 9 مہینے کے بعد بیٹا پیدا ہوا اور شرم کے مارے ہم نے جو ہے بیٹے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد 2-3 مہینے کے بعد میری دوسری بیٹی بھی حاملہ ہوتی ہے، پھر اسی طرح اس کو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تیسری بیٹی حاملہ ہوتی ہے، اس کو بھی اسی طرح بچہ پیدا، پھر اب چوتھی بیٹی بھی حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ بھی بڑا نیکدار اور دلدار ہوتا ہے، وہ جو اللہ سے بہت ڈرنے والا، بڑا روزہ نماز کا پرہیزگار ہوتا ہے، وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جو وہ دربار میں آتا ہے، لوگوں کے فیصلے سناتا ہے، سنتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ جو ہے پھر وزیر کو کمرے میں لے کے جاتا ہے اور یہ سارے قصے اس کو بتاتا ہے۔ بادشاہ بولتا ہے ایک ترکیب ہے، آپ جا کے آرام سے سو جائیں، میں اس ترکیب کو لگاتا ہوں۔ وزیر اس بوڑھی ماں کے گھر گئے اور ان کو سب کچھ سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد جو ہے ایک بکری ساتھ میں لے کے گئے تھے، بکری کو چھت کے اوپر باندھ دیا اور ان لوگوں کو ساری بات سمجھا دی، اور 2 سپاہیوں کو پہرے پہ لگا دیا۔ اس کے بعد محل میں گئے اور بادشاہ سے کہا اب جائے، آپ آرام سے سو جائیں، اور دیکھیے انشاءاللہ مجرم پکڑا جائے گا۔ آدھی رات جب ہوئی تو وہ شخص چھت پہ آیا، چھت سے آ کے صحن میں اتر گیا، بکری تیز تیز چلانے لگی، سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی آ گیا، اور گھر میں وہ جو بوڑھی ماں اور اس کی بیٹی سب کو پتہ لگ گیا کہ وہ مجرم گھر کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ گھر میں سب لوگ جاگ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد اس کے منہ پہ کالا کپڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو ہتھکڑی لگا کے بادشاہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں لے کے جاتے ہیں، بادشاہ سب لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کو پوچھتا ہے، سپاہیوں سے بولتا ہے اس کے منہ سے کپڑا ہٹائیے۔
کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ ان کا سگا چاچا تھا. بولا یہ حرکت کیوں کی؟ بولے ہم 2 بھائی تھے، ہمارا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کو 7 بیٹیاں ہوئی. جب اس کو بیٹیاں ہوئی تو اپنے اولاد کے چکر میں، اپنی بیوی کے چکر میں وہ ہماری محبت بھول گیا اور ہم سے پیار کرنا کم کر دیا. اس کے بعد ہم بھی اس سے نفرت کرنے لگے، اپنی بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگے اور اپنی بھابھی سے بھی نفرت کرنے لگے. اس کے بعد جو ہے ہم سوچتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی شادی ہوگی، خوبصورت ہوگی، خوبصورت بھی ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے دل میں شیطان گھسا اور ہم ایک حکیم کے پاس گئے اور اس سے ایک ایسی جڑی بوٹی لیے کہ گھر کے سارے لوگوں کو سونگھا دیتے تھے، سب لوگ سو جاتے تھے. پھر میں جس کے ساتھ من کرتا تھا اس کے ساتھ یہ غلط کام کرتے رہتا تھا اور کرتا تھا، اور ان کو پھر اسی طرح کپڑا پہنا کے چلا جاتا تھا. صبح جب وہ لوگ اٹھتی تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اس لیے میں یہ کام آج کئی برسوں سے کر رہا تھا اور ساری بیٹیاں حاملہ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ جب سارا جرم اپنا قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے قبول کر لیتا ہے. بادشاہ بہت رحمدل اللہ والا تھا اور خوف تھا. پھر وزیر کو اشارہ کرتا ہے، وزیر اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دیتا، تھوڑی دور تڑپنے کے بعد مر جاتا. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ اماں آپ بے فکر ہو جائے، آپ کی 4 بیٹیوں کی شادی میں کرواؤں گا. پھر وہ بادشاہ جو ہے ان کی 4 بیٹیوں کے 4 نیک سپاہیوں سے شادی کرواتا ہے اور ان کو خوب دھن دولت بھی دیتا ہے اور ان 4 بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ جب ان 3 بیٹیوں کی بھی شادی کرنی ہوگی تو آپ مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی ان 3 بیٹیوں کی بھی شادی کرواؤں گا اور ان کو بھی خوب دھوم دولت دوں گا، آپ جائیے.